نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، سورہ البقرہ، آیت نمبر 253 اور اس کا لفظی ترجمہ۔ رسولو، یہ رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے، من، کوئی ایسا تھا جس نے، کلمہ، ہم کلام ہوا، اللہ سے، ورفع، اور بلند کیے، بعدہم، بعض کے، درجات، مرتبے، وآتینا، اور عطا کی ہم نے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس، روح القدس سے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، مقتتل، تو نہ لڑتے آپس میں، الذین، وہ لوگ جو، من بعدہم، ان رسولوں کے بعد ہوئے، من بعد ما، اس کے بعد جو، جاءتہم البینات، آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے باہم اختلاف کیا، فمنہم من، پھر کوئی تو ان میں سے، آمن، ایمان لے آیا، ومنہم من، اور کسی نے، کفر اختیار کیا، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، ما، نہ، اقتتلوا، لڑتے یہ لوگ آپس میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما، وہی جو، یرید، چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انبیاء اور رسل کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ رہی جزوی فضیلتیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی ایک فضیلت سے نوازا اور دوسرے کو کسی دوسری فضیلت سے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے فضائل خود ہی ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں فضائل سے مراد خصائص یا مخصوص معجزات ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور اس زمین پر براہ راست کلام کیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور پھر مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک کر اڑا دیتے تھے۔ یعنی فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت، اور دوسری جزوی فضیلت، یعنی کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ خود، ان کے والد، دادا اور پردادا نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور قداور بنایا، اور پھر کلی اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہی صحیح عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، کیونکہ دوسرے تمام انبیاء کے معجزات ان کے دور کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ قرآن قیامت تک قائم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے کہ اختلاف اور باہمی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر انسان اس قوت اور اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے تو یہ ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر اس کا آزادانہ استعمال کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے تو یہ کفر ہے۔ یعنی کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادی دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ کون اس کو درست اور کون اس کا غلط استعمال کرے گا، اور جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہی آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انسان کو یہ قوت ہی نہ دیتا، پھر نہ کوئی اختلاف ہوتا اور نہ لڑائی، اور سب کے سب مومن ہوتے، لیکن ایسا ایمان اضطراری ہوتا، اختیاری نہ رہتا، یعنی کوئی آزمائش نہ ہوتی۔
جبکہ مشیت الہی یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں یا کفر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے جو ہم سے مخفی رکھا گیا، لہٰذا اسے معلوم کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مان لینا چاہیے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 254، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا تم کو ہم نے، من قبل، اس سے پہلے، ان کے یاتی آئے، یومن، وہ دن، لا نہیں، بیع فیہ، سودے بازی ہو جس میں، ولا، اور نہ، خلۃ، دوستی، ولا شفاع، اور نہ ہی سفارش، والکافرون، اور جو اس کے منکر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اگر اس میں سے خرچ نہ کیا جائے تو یہ بات انسان کے لیے فتنہ اور اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس کی راہیں ہموار کرنے اور اس کے قیام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے میں ناتواں اور محتاج افراد کی مدد کرنے کے لیے بھی، اور ایسے ہی صدقات آخرت میں انسان کی نجات کا سبب بنیں گے، لہٰذا اس طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قیامت کے دن تمہارے یہی صدقات کام آئیں گے، تمہاری یہ سوداگریاں اور دوستیاں کام نہیں آئیں گی، نہ ہی وہاں کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کافر ہیں وہ ظالم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صدقات، بالخصوص زکوٰۃ نہ دینے والے کافر ہیں، اور وہی ظالم ہیں جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یا وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے قانون جزا اور سزا اور اس کے ضابطے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی۔ آیت نمبر 255، اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا، سوائے ہوا اس کے، الحی، زندہ جاوید ہے، القیوم، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا، نہیں، تأخذہ، آتی اس کو، سنۃ ولا نوم، اونگ اور نہ نیند، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں، من ذا الذی، کون ہے جو، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے حضور، الا، بغیر، باذنی، اس کے اجازت کے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، بین ایدیہم، بندوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور وہ بھی جو ان سے اوجھل ہے، ولا، اور نہیں، یحیطون، احاطہ کر سکتے وہ، بشیء، ذرا بھی، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما، جس قدر، شاء، وہ چاہے، واسع، حاوی ہے، کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں، والارض، زمین پر، ولا، اور نہیں، یعودہ، تھکاتی اس کو، حفظہما، نگہبانی ان دونوں کی، وہو، اور وہی ہے، العلی، برتر، العظیم، اور عظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، اور جس کی بڑی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا ہے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی ان احادیث سے ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یعنی تمہارا معبود واحد ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا الہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے اور اللہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ انسان جو کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے تھامے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خود اس کے دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، اس کا سارا نظام، خون کی گردش، نیند اور بیداری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، کچھ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو دوسروں کو وہ کیا تھامے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ اونگ اور نیند ایک قسم کی غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے اور ہر وقت نگران ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کی تمام اشیاء، اور وہ ان کا مالک ہے، واحد مالک، سب کچھ اسی کے تصرف میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے وہ پسند کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے ہے، یعنی سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم آ جاتا ہے، اور اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی بھی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جائے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں جو آیا ہے اس کے مطابق اللہ عز و جل کی کرسی آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس آیت میں یہ جملہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اس کے لیے ایک معبود ہونے کی دلیل ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور موجودات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ کہ بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آیت نمبر 256، لا نہیں اکراہ، کوئی زبردستی، فی الدین، دین کے معاملے میں، قد بے شک تبینہ، صاف طور پر الگ ہو چکی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جس نے، یکفرو انکار کیا، بالطاغوتی طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لایا، باللہ اللہ پر، فقد استمسک تو یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی
ایک ایسا مضبوط سہارا لن فسام علیہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ اور اللہ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم ہر بات جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دین اسلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ دین اسلام کی صداقت کے دلائل واضح ہیں۔ اس لیے ضرورت ہی نہیں کہ کسی کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے حق قبول کرنے کی توفیق دی، اور اگر وہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے تو گویا اللہ نے اس کے دل کی روشنی چھین لی اور اس کی آنکھ اور کان پر مہر لگا دی۔ اب اگر ایسے آدمی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حق کو قبول کرنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دین اسلام میں آنے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت نے اسلام قبول کیا اور طاغوت کا انکار کیا، تو اس نے دین کی اصل اور بنیاد کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور طاغوتی طاقتوں سے رشتہ استوار کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگیں، خواہ وہ کوئی مخصوص شخص ہو یا ادارہ ہو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بالعروۃ الوثقیٰ یعنی کہ ایک مضبوط کڑا، اس سے کیا مراد ہے؟ مضبوط کڑے سے مراد پوری شریعت ہے اور اس کا نظام ہے، اور یہی حلقہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا لیتا ہے، بشرط یہ کہ اس سے چمٹا رہے اور ادھر ادھر جانے والی پگ ڈنڈیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، باغ کے وسط میں ایک ستون ہے اور اس ستون کے اوپر والے حصے پر ایک حلقہ ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ اتنے میں ایک خادم آیا، اس نے میرے کپڑے اٹھائے تو میں ستون پر چڑھ گیا اور اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جب میں جاگا تو اس وقت تک میں اس حلقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے، وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط کڑا ہے، اور اے عبداللہ تم اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شریعت کے مضبوط کڑے کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔